السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس السادس عشر 16واں سبق شروع کریں ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں عزیز طلبہ اضافت موصوف اور صفت کی مشق کرائی گئی ہے۔ کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، متوسط درمیانہ۔ ھذا کتاب کبیر یہ بڑی کتاب ہے، ھذا کتاب صغیر یہ چھوٹی کتاب ہے، ھذا کتاب متوسط یہ درمیانی کتاب ہے۔ ھذا ولد کبیر یہ بڑا لڑکا ہے، ھذا ولد صغیر یہ چھوٹا لڑکا ہے، ھذا ولد متوسط یہ درمیانہ لڑکا ہے۔ کبیرۃ بڑی، صغیرۃ چھوٹی، متوسطۃ درمیانی۔ ھذہ ساعۃ کبیرۃ یہ بڑی گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ صغیرۃ یہ چھوٹی گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ متوسطۃ یہ درمیانی گھڑی ہے۔ ھذہ بنت کبیرۃ یہ بڑی لڑکی ہے، ھذہ بنت صغیرۃ یہ چھوٹی لڑکی ہے، ھذہ بنت متوسطۃ یہ درمیانی لڑکی ہے۔ یا محمود اے محمود، نعم یا سیدی جی ہاں اے میرے سردار، مسم بلدتک تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ اسم بلدتی لاہور میرے شہر کا نام لاہور ہے۔ حل لاہور بلدۃ کبیرۃ کیا لاہور بڑا شہر ہے؟ نعم لاہور بلدۃ کبیرۃ جی ہاں لاہور بڑا شہر ہے۔ مسم دولتک تمہارے ملک کا کیا نام ہے؟ اسم دولتی پاکستان میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ حل پاکستان دولت کبیرۃ کیا پاکستان بڑا ملک ہے؟ نعم ہی دولت کبیرۃ جی ہاں پاکستان بڑا ملک ہے۔ مسم مدرستک تمہارے مدرسہ کا نام کیا ہے؟ اسمہا جامعۃ العلوم الاسلامیہ اس کا نام جامعۃ العلوم الاسلامیہ ہے۔ سمین موٹا، نحیف کمزور، متوسط درمیانہ۔ ھذا ولد سمین یہ لڑکا موٹا ہے، ھذا ولد نحیف یہ لڑکا کمزور ہے، وھذا متوسط اور یہ درمیانہ ہے۔ ھذہ ھرۃ سمینۃ یہ بلی موٹی ہے، ھذہ ھرۃ نحیفۃ یہ بلی کمزور ہے، وھذہ متوسطۃ اور یہ درمیانی ہے۔ حل انت سمین کیا تو موٹا ہے؟ لا بل انا متوسط نہیں بلکہ میں درمیانہ ہوں۔ حل زمیلک نحیف کیا تیرا دوست کمزور ہے؟ لا بل ہوا سمین بلکہ وہ موٹا ہے۔ ھذہ فاطمۃ یہ فاطمہ ہے، وتلک زینب اور وہ زینب ہے، ہما طفلتان وہ دونوں بچیاں ہیں۔ فاطمۃ طفلۃ متوسطۃ فاطمہ درمیانی بچی ہے، وزینب طفلۃ نحیفۃ اور زینب کمزور بچی ہے۔ آگے ہے عزیز طلبہ تمرین یعنی مشق، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ بڑا عالم ہے، ھذا عالم کبیر یہ چھوٹا بچہ ہے، ھذا طفل صغیر وہ درمیانہ گھر ہے، ذاک بیت متوسط اسلام آباد بڑا شہر ہے، اسلام آباد بلد کبیر یہ چھوٹا بازار ہے، ھذا سوق صغیر میرا شہر ملتان ہے، بلدی ملتان ملتان پرانا شہر ہے، ملتان بلد قدیم یہ بڑا کتب خانہ ہے، ھذہ مکتبۃ کبیرۃ یہ چھوٹی موٹر ہے، ھذہ سیارۃ صغیرۃ وہ پرانی سائیکل ہے، تلک دراجۃ قدیمۃ۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے دوسرے سوال کا۔ ھذا بلدی کراتشی یہ میرا شہر کراچی ہے، وھذہ حارتی اور یہ میرا محلہ ہے، اسمہا علامہ بنوری ٹاؤن اس کا نام علامہ بنوری ٹاؤن ہے، ہی حارۃ کبیرۃ وہ بڑا محلہ ہے، مدرستی اعلی شارع جمشید میرا مدرسہ جمشید روڈ پر ہے، ھذا زمیلی شاہد یہ میرا دوست شاہد ہے، ہوا ولد سمین وہ موٹا لڑکا ہے، ذاک جاری احمد وہ میرا پڑوسی احمد ہے، احمد ولد نحیف احمد کمزور لڑکا ہے، و اخوہ ولد معتدل اور اس کا بھائی درمیانہ لڑکا ہے۔
آخر میں عزیز طلبہ، اس سبق میں جو قاعدہ استعمال ہوا ہے موصوف اور صفت کا، اسی کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے موصوف ہوتا ہے عربی زبان میں، پھر اس کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی موصوف اور صفت میں بہت ساری مطابقتیں آئی ہیں، وہ بڑی کتابوں میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ جیسے ھذا کتاب کبیر، یہ اس کی مثال یہاں جو اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ھذا کتاب کبیر وھذہ کراسۃ کبیرۃ، یہاں کتاب کبیر یہ آپس میں موصوف صفت ہے، لیکن کتاب جو ہے یہ موصوف ہے، اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب مذکر ہے تو کبیر بھی اس کی صفت مذکر آئی ہے۔ وھذہ کراسۃ کبیرۃ، یہاں کراسہ اور کبیرہ یہ آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں۔ کراسۃ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے، تو اس ترتیب سے ان میں آپس میں مطابقت ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔